وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور آیت نمبر 142 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے اور میعاد مقرر کی ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کی اور اضافہ کر دیا ہم نے اس میں 10 کا، تو پوری ہو گئی مقرر کردہ میعاد اس کے رب کی 40 راتیں۔ کہا موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہ میری نیابت کر میری قوم میں اور اصلاح کرتے رہنا اور نہ چلنا راستے پر فساد برپا کرنے والوں کے۔ اب یہاں پہ کیا ہوا تھا کہ جب قوم جو ہے یہ وادی تیہ میں آ جاتی ہے، اب اتنا بڑا لشکر وہاں پہ آ گیا، وہاں تو کوئی گھر نہیں تھا، اب ایک میدان تھا، اور وہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلایا تاکہ ان کو وہ شریعت دے سکے، اور حضرت موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ میرے بعد تم میری قوم کا خیال رکھنا۔ اور جب پہنچا موسیٰ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر اور اس سے کلام کیا اس کے رب نے، کہا اس نے میرے رب دکھا مجھے کہ میں دیدار کروں تیرا۔ فرمایا اس نے ہرگز نہیں دیکھ سکے گا تو مجھے، لیکن دیکھتا رہ پہاڑ کی طرف، بس اگر یہ قائم رہا اپنی جگہ پر تو دیکھ سکے گا مجھے۔ پھر جب تجلی کی اس کے رب نے پہاڑ پر تو کر دیا اس کو ریزہ ریزہ، اور گر پڑا موسیٰ بے ہوش ہو کر۔ پھر جب ہوش میں آیا تو کہا پاک ہے تیری ذات، توبہ کرتا ہوں تیرے حضور کہ میں ہوں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں۔ فرمایا اس نے اے موسیٰ بے شک میں نے منتخب کر لیا ہے تجھ کو لوگوں پر اپنے پیغام سے اور اپنے کلام سے، تو تھام لے اسے جو میں نے تجھے عطا کیا ہے تجھ کو، اور ہو جا تو شکر گزاروں میں۔ اور لکھ دی ہم نے اس کے لیے تختیوں میں ہر قسم کی نصیحت اور تفصیل ہر چیز کی، تو تھامے رہ اسے مضبوطی سے، اور حکم دے اپنی قوم کو کہ اختیار کرے اس کی اچھی باتوں کو، ان قریب دکھاؤں گا میں تم کو گھر نافرمان لوگوں کے، پھیر دوں گا میں اپنی آیتوں سے ان لوگوں کو جو تکبر کرتے ہیں زمین میں بغیر کسی حق کے، اور اگر یہ دیکھ لیں ہر نشانی تو بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے اس پر، اور اگر یہ دیکھ لیں راستہ ہدایت کا تو بھی نہ بنائیں اسے اپنا راستہ، اور اگر دیکھیں راستہ گمراہی کا تو اختیار کریں اسے اپنا راستہ بنا کر، اور یہ اس لیے کہ جھٹلایا انہوں نے ہماری آیات کو۔ دیکھیے پھر وہی بات آگی نا کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کیسا غضب اس پہ ہوتا ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو اور پیشی کو، آخرت کی ضائع ہو گئے ان کے اعمال۔ دیکھیے پھر وہی بات ہو گئی کہ آخرت کو بھلا دیا انہوں نے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں بدلا دیا جائے گا ان کو مگر ویسا ہی جو عمل وہ کرتے تھے۔ تو بنا لیا موسیٰ کی قوم نے اس کے بعد اپنے زیورات سے ایک بچڑا، دھڑ تھا وہ جس میں سے نکلتی تھی بیل کی آواز، کیا نہیں دیکھا انہوں نے کہ نہ وہ بات کر سکتا ہے ان سے اور نہ دکھا سکتا ہے ان کو راستہ، بنا لیا انہوں نے اس کو معبود، تھے وہ ظلم کرنے والے۔ اب یہاں پہ کیا ہوا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ جاتے ہیں تو پیچھے سے ان کی قوم نے اپنے جو بھی زیورات تھے ان کے پاس ان کو اکٹھا کیا، اور ایک بندہ انہی کی قوم میں سامری کے نام سے تھا، اس کو انہوں نے وہ سارے زیور دیے اور اس سے اس نے ان کو بچڑا بنا دیا، اور وہ بچڑے کے منہ سے کوئی آواز نکلتی تھی جس کو وہ انہوں نے پوچھنا شروع کر دیا۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آتے ہیں اور اپنی قوم کی یہ حالت دیکھتے ہیں تو آگے دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے۔ اور جب وہ نادم ہوئے اور دیکھا کہ وہ در حقیقت گمراہ ہو گئے ہیں تو کہنے لگے کہ اگر نہیں رحم کرے گا ہم پر ہمارا رب اور نہیں معاف کرے گا ہم کو تو یقیناً ہو جائیں گے ہم بہت خسارہ پانے والے۔ اور جب لوٹا موسیٰ اپنی قوم کی طرف نہایت غصے میں افسوس کرتا ہوا، کہا اس نے بہت ہی بری ہے وہ چیز جو تم نے کی اور بہت ہی بری جانشینی ہے جو تم نے میرے بعد کی۔ یہ کس کو کہہ رہے ہیں حضرت موسیٰ؟ اپنے بھائی سے۔ کیا جلد بازی کی تم نے فیصلے کی اپنے رب کے، اور ڈال دی اس نے تختیاں اور پکڑ لیا سر سے اپنے بھائی کو کھینچتے ہوئے اپنی طرف، کہا اس نے اے میرے ماجائے بے شک ان لوگوں نے تو مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ قتل کر ڈالتے مجھے، تو نہ ہنسنے کا موقع دے مجھ پر دشمنوں کو اور نہ شامل کر مجھے ساتھ ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا تھا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آتے ہیں اپنی قوم کو شرک میں دیکھتے ہیں تو ان کو اتنا غصہ آتا ہے کہ اپنے بھائی کو کہتے ہیں کہ میں تجھے پیچھے چھوڑ کے گیا تھا ان کی ہدایت کے لیے تو تم نے ان کو منع کیوں نہیں کیا۔ اب یہاں پہ وہی قصہ بیان ہو رہا ہے۔ اور اب آیت نمبر 151 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ اے میرے رب معاف کر دے مجھے اور میرے بھائی کو اور داخل کر ہمیں اپنی رحمت سے، اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔